بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سبل السلام اور میں ہوں مدثر اقبال۔ ناظرین، انٹرویو کے حوالے سے چند اہم سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چنانچہ پہلا سوال آج کا یہ ہے کہ مثالی ریاست کا تصور کس نے دیا؟ اس کا جواب ہے افلاطون نے۔ آپ سے انٹرویو میں یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ افلاطون نے کس ریاست کا تصور دیا، تو آپ نے جواب دینا ہے مثالی ریاست کا۔ الفصل فی الملل والاہواء الفصل فی الملل والاہواء والنحل کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کے مصنف ہیں ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہاں آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے تقابل ادیان کے موضوع پر کسی عربی زبان میں لکھی گئی کتاب کا حوالہ دیں، تب بھی آپ اس کتاب کا نام لے سکتے ہیں، الفصل فی الملل والاہواء والنحل۔ واضح رہے، ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فقہ ظاہری کے مدون ہیں، یعنی ظاہری فقہ کو تدوین کرنے والے ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اسطرلاب کس کی ایجاد ہے؟ تو اسطرلاب جو ہے یعقوب انفرازی کی ایجاد ہے۔ اس کا موجد یہ ہے، اسطرلاب ایک سائنسی آلہ ہے جس میں ستاروں کو بھی دیکھا جاتا تھا، اور اس اسطرلاب کے ذریعے زمین کی پیمائش بھی کی جاتی تھی، اور یہ دوربین کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی اسی کو دیکھ کر دوربین کو ایجاد کیا گیا تھا۔ اگلا سوال یہ کہ مضاف کسے کہتے ہیں؟ عام طور پہ انٹرویو میں 1 سے 2 سوال عربی گرامر کے متعلق پوچھے جا رہے ہیں، تو مضاف 7 اقسام میں سے اس کو کہتے ہیں وہ اسم فعل جس کے حروف اصلی میں 2 حرف ایک جنس کے ہو، جیسے مدن، فرا وغیرہ، یہ جو ہیں مضاف ہیں۔ آج کا اگلا سوال یہ ہے کہ زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو حرکات ثلاثہ بھی کہتے ہیں، ان کو ضمہ فتح کسرہ بھی کہتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ عربی میں مفعول کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو عربی میں مفاعیل کی 5 قسمیں ہیں: مفعول بھی، مفعول لہو، مفعول فی، مفعول معہ اور مفعول مطلق۔ یہ 5 قسمیں ہیں، اور یہ منصوبات میں سے ہیں۔ کل منصوبات 12 ہیں، جن میں سے 5 مفاعیل ہیں۔ آج کا اگلا سوال یہ ہے کہ جس فعل کی نسبت مفعول کی طرف کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے فعل مجہول کہتے ہیں۔ عام طور پہ آپ سے اگر انٹرویو میں سوال ہوگا تو وہ آپ سے پوچھیں گے کہ فعل مجہول کسے کہتے ہیں، یا آپ کسی آیت کی تلاوت کریں گے تو آپ سے پوچھیں گے یہ فعل جو ہے یہ فعل ماضی ہے، مضارع ہے، معروف ہے، مجہول ہے۔ تو آپ فعل مجہول کی تعریف یہ کریں، جس فعل کی نسبت مفعول کی طرف کی جائے اسے فعل مجہول کہتے ہیں۔ فعل مجہول کا فاعل معلوم نہیں ہوتا۔ اگلا سوال یہ کہ فعل معروف کسے کہتے ہیں؟ تو فعل معروف اسے کہتے ہیں جس میں فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی جائے، یعنی وہ فعل جس میں فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو اس کو فعل معروف کہتے ہیں، جیسے قال اللہ، اللہ نے کہا، ضرب اللہ، اللہ نے مثال بیان کی، ضرب زید، زید نے مارا۔ یہ تمام فعل معروف کی مثالیں ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ فقہ کا لغوی معنی بتائیں۔ تو فقہ کا لغوی معنی ہے تحقیق کرنا، تفتیش کرنا، پھاڑنا، مشکل مسائل حل کرنا، سمجھنا وغیرہ۔ یہ فقہ کا لغوی معنی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ عدم حرج کسے کہتے ہیں؟ تو عدم حرج کا معنی ہے حرج یعنی تنگی کا نہ ہونا۔ قرآن کریم میں بکثرت ایسی آیات موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام کا بنیادی اصول جو ہے وہ تنگی کو دور کرنا ہے، اس کو عدم حرج کہتے ہیں۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کی کوئی مثال دے دیں، تو یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے کہ اللہ پاک تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا۔ تو یہ اس کی مثال ہے عدم حرج کی۔ اگلا سوال یہ کہ قلت تکلیف سے کیا مراد ہے؟ تو قلت کا معنی کم، تکلیف کا معنی تکلیف، تو عدم حرج کا جو لازمی نتیجہ ہے وہ ہے قلت تکلیف، یعنی تکلیف کا کم ہونا، کیونکہ تکلیف کی کثرت میں مختلف قسم کی تنگیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے
جو عدم حرج کا قانون بیان کیا اس کا لازمی نتیجہ قلت تکلیف ہے، لہٰذا دین احکام کے جتنے بھی احکامات ہیں دین اسلام کے، ان میں تنگی نہیں ہے، ان میں تکلیف نہیں ہے۔ خود قرآن مجید میں ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا، یہ قلت تکلیف کی مثال ہے۔ اگلا سوال یہ کہ تدریج سے کیا مراد ہے؟ اس کا لغوی معنی تو آہستہ آہستہ ہے، اور تدریج کی جو تعریف ہے وہ یوں کریں گے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے اس وقت اہل عرب میں بہت سی غلط باتیں راسخ ہو چکی تھیں، رائج ہو چکی تھیں۔ ان غلط باتوں کو زائل کرنے کے لیے بتقاضۂ حکمت مختلف احکامات نازل ہوئے، اور رفتہ رفتہ اللہ پاک نے اپنے دین کو کمال تک پہنچایا، تو اس کو تدریج کہتے ہیں۔ مثلا شراب کی حرمت ہے کہ یہ حرمت جو ہے یک بارگی نازل نہیں ہوئی، بلکہ آہستہ آہستہ تدریجاً اس کا حکم ملا، تو اس کو تدریج کہتے ہیں۔ آج کا اگلا سوال یہ ہے کہ قبرص کس خلیفہ کے عہد میں فتح ہوا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں۔ آج کا ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ عباسیوں کا آخری خلیفہ کون تھا؟ تو عباسیوں کا آخری خلیفہ جو ہے وہ مستعصم باللہ، یہ عباسیوں کا آخری خلیفہ تھا، اس کا وزیر جو تھا وہ ابن القمی تھا۔ آج کا ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ مفعول مطلق کی کتنی صورتیں ہیں، یا مفعول مطلق کی کتنی قسمیں ہیں، یا کتنی قسموں کے لیے مفعول مطلق آتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے 3۔ کبھی مفعول مطلق تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے ضربت ضربن۔ کبھی مفعول مطلق نوع کے لیے آتا ہے، جیسے کبھی مفعول مطلق عدد کے لیے آتا ہے، اس کی مثال جیسے جلستو جلستن۔ اور نوع کی مثال ہے جیسے جلستو جلست القاری، کہ میں قاری کی طرح بیٹھا، یعنی جس طرح ایک اور بندہ ایک قاری سے بیٹھتا ہے میں اس کی طرح بیٹھا، یہ مفعول مطلق برائے نوع کی مثال ہے۔